اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جو موسٹ کامن ہے وہ ڈائبٹیز ہے، اور یہ دنیا میں ہونے والی سب سے کامن بیماری ہے شوگر۔ اس میں انسیڈنس باقی بیماریوں کی نسبت 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا بلڈ پریشر ہے، جس سے خون کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور خون کا بہاؤ جو ہے پینس کی طرف کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اریکشن میں پرابلم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کی تکالیف، کیونکہ آپ ایک سیکشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک ہائی پرفارمنس، ہائی ڈیمانڈنگ ایکٹیویٹی ہے، جس کے لیے آپ کے دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ خون پمپ کرے گا تو آپ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی ہیبٹس ہیں، اسموکنگ ہے، الکوہلزم ہے، ریکریشنل ڈرگس جو آج کل بڑی کامن ہے نوجوانوں میں، اور اس کی وجہ سے، اور ان ایکٹیویٹی، سیڈنٹری لائف سٹائل، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ ایکٹیو نہیں ہوتے، آپ فٹ نہیں ہوتے۔ اوبیسٹی، موٹاپا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اریکٹائل ڈسفنکشن اور امپوٹنس کا۔ اس کے علاوہ مردوں میں عمر کے ساتھ جو مثانے کے غدود کا بڑھ جانا، اس کا کینسر، مثانے کے غدود کا کینسر، لو یونٹ ٹریک سمٹمز جو اوور ایکٹیو بلیڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، مثانے کے غدود کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرونک رینل فیلئر، جو گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگر کے فیلئر، CLD، کرونک لیور ڈیزیز جو ہے، وہ بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے اریکٹائل ڈسفنکشن اور میل امپوٹنس کی۔ اس کے علاوہ جو پینس سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں، ان میں پرائپزم ہے۔ لوگ کچھ ایسی ادویات، یہ جو ویاگرا جیسی ادویات ہیں یا حکیموں کے نسخے ہیں، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ تناؤ اور اکڑاؤ تو آ جاتا ہے، لیکن وہ خون واپس نہیں جاتا، اور اس کی وجہ سے ایک ڈیمیج ہو جاتا ہے خون کی شریانوں کو، تو اس کی وجہ سے اسے ہم پرائپزم کہتے ہیں۔ اکڑاؤ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ واپس نہیں جاتا، تو دیٹ از ون آف دا کاز۔ اس کے علاوہ ایک ڈیزیز ہے پیرونیز ڈیزیز، جو پینس ہوتا ہے اس کے مسلز میں پلیکس بن جاتے ہیں، گلٹیاں بن جاتی ہیں سخت، جس کی وجہ سے وہ اس کو اکڑاؤ کے دوران وہ بینڈ ہو جاتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، نیورولوجیکل ڈیزیزز جیسے ڈپریشن آج کل بہت کامن ہے، پارکنسنزم ڈیزیز ہے عمر کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ سٹروک، سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ، دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی جسمانی صحت اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہے پرابلم، لوگ بڑا اس میں ایکٹیو رہتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، سائیکلنگ، لانگ ٹرم سائیکلنگ، چاہے وہ آپ جم میں کر لیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی سائیکلنگ کر رہے ہیں، اور چاہے وہ آپ ٹریک پہ کر لیں، آپ سٹی میں کر لیں، اور یا آپ ٹریڈ مل پہ واک کر لیں، اور یہ بہت لمبی جو لوگ واک کرتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہیں، ٹریڈ ملز کرتے ہیں، ان میں بھی اریکٹائل ڈسفنکشن اور میل امپوٹنس۔ اس کے علاوہ جو چیز آپ کی میل اریکشن کو اور اس کی مینٹیننس کو افیکٹ کرتی ہے، وہ کچھ ادویات ہیں، جو دل کی ادویات بھی ہوتی ہیں، خون پتلا کرنے کی ادویات بھی ہوتی ہیں۔ ایسی بہت سی ادویات ہیں جو اگر آپ لگاتار طور پہ لیں تو وہ آپ کے سیکشول ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں۔